صفر ہے وہ، یا قرآن کریم پر اعتماد نہیں ہے، یہ تاریخ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، یہی ان کی بد نصیبی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسمیں نہ کھائیں بزرگ لوگ تم میں سے اور گنجائش والے۔ ابو بکر بزرگ بھی تھے اور کشائش والے بھی تھے۔ اَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ نہ آتے رشتہ داروں کو، والمساکین اور ناداروں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں، ولیعفوا درگزر کرے، ولیصفحوا چھوڑ دے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ دیکھ لیا آپ نے صحابہ کی معافی پر ابو بکر کو کہا کہ آپ کی مغفرت موقوف ہے۔ تو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ پر طعن کیا ہے ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ آپ قرآن کو دیکھیں نا، مصطح اور حسان اور حمنہ کو معاف کر دیں جو واقعتاً شریک تھے اور ان سے غلطی ہو رہی تھی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخشش کرے تو صحابہ پر اعتراض مت کرو۔ تو جنہوں نے اصحاب پر اعتراض کیا ہے بنص قرآن ان کی بخشش خطرے میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کا پتہ چلا کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر لیا کہ ایسے شخص کا میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ مولانا مودودی کی جماعت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی سے لے کے استاد بنوری تک جن لوگوں نے اعتراضات کیے وہ ان کے بھی بزرگ ہیں۔ قاضی صاحب نے ہمارے یہاں کے کہے ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا امیر جماعت کی حیثیت سے آپ ان عبارات سے برت کا اعلان کریں، کم از کم جماعت جو ہے وہ گرفت سے بچ جائے گی۔ اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ میں نے سب کی موجودگی میں بڑی میٹنگ میں قاضی صاحب کو کہا کہ مودودی صاحب کی جن عبارات پر اعتراضات ہیں ان سے آپ توبے کا اعلان کریں اور اہل حق علماء سے پوچھ کے تبدیل کریں۔ تو ایسے غصے ہو گئے اور برہم ہوئے کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ کچھ بھی کرے اوپر جائے یا نیچے جائے ہم اتمام حجت کر چکے ہیں اور اس کا کیسٹ موجود ہے الحمدللہ۔ آیا تم چاہتے نہیں کہ بخشش کرے تمہاری اللہ، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی صحابی پر بھی اعتراض جائز نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے اہل سنت والجماعت کے مشہور امام ابو الحسن الشری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ دیکھ لیا جائے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت رکھتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا و آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ تو جو صحابہ پر تہمت لگاتے ہیں اور ان پر ناجائز کیچڑ اچالتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ بھی لعنتی ٹیم ہے دنیا و آخرت میں۔ یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ چارلی کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ڈانسر ہے، بیٹھنے کا ڈھب نہیں، کبلی سے کونا کڑی جاؤ، ایسے لگتا ہے کہ حاجت کے لیے بیٹھا ہو۔ ناظموں میں اور اہلکار میں غیرت ہوتا حیا نہیں ہے، تمہیں ڈنڈے سوٹے چڑھاتے رہتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اتنا بڑے وقفے کے بعد پھر اٹھ کے اس طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظم کے دفتر کے سامنے جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ ابھی تو وقفہ ختم ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے اپنا پینکار جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے۔ کچھ بیٹھنے کی تمیز تو سیکھے ذرا، اگر اتنے تنگ ہے تو ماں مت بیٹھے، کل سے جائے اپنے گھر،
جب بیٹھنا ہو تو ادب سے، حیا سے، تہذیب سے، محتاج بن کر علوم کا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن کی گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، بسبب ان کے اعمال کرنے کے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ ان کو دین برحق، یعنی بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ، جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ برحق اور بالکل واضح ہے۔ اللہ کی الوہیت اور اس کے دلائل ہر جگہ واضح ہے۔ اب اس مسئلے کے ابھی عود ہے نا، یہ سب مضامین اسی مسئلے کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور یہاں تو مرد او حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بیوی ہر طرح پاک ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکان بری ہیں لوگوں کی باتوں سے۔ لہم مغفرت ورزق کریم، ان کی مغفرت اور روزی عزت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخلو گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں۔ بھئی کسی اور کے گھر میں جب داخل ہوتے ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان کو مانوس کرو، اطلاع دے دو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کرو وہاں کے باشندوں کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہی کسی گھر پر آپ جاتے ہیں، پہلے گھنٹی دے دو، ٹیلی فون کرو، انہیں خط لکھو کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ آپ چلے جائیں اور وہ ڈنڈے سوٹے تیار کر کے لگائے آپ کو، یہاں کیوں آئے، کیا عزت رہ جائے گی؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں ملنے جائے پہلے اجازت لے لے، یہاں تک کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے، خادم آ رہا ہے دروازہ کھول کے، غلط طریقہ ہے، پہلے دروازے پر کٹ کر لے، دروازہ بجائے۔ ممکن ہے آپ نے قمیص اتاری ہو پہن لیں گے، ممکن ہے آپ لیٹے ہو بیٹھ جائیں گے، کوئی جواب نہیں آیا یا پوچھا اندر سے تو واپس ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر نہیں پاؤ اس میں کوئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو اس میں، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، واپس جاؤ۔ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکی ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے نا کہ 3 گھنٹیوں کے بعد ٹیلی فون بند کرنا چاہیے خود بخود، کیونکہ وہ نہیں اٹھانا چاہتے، انہیں کوئی تکلیف ہے۔ اس عاجز کے نزدیک تو پہلے 1 گھنٹی بجائے مس کال دے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ مجھے فون آ رہا۔ خاص کر بے وقت فون کر رہا 1-2 بجے رات کے، تو آپ پہلے ایک مس کال دیں۔ مس کال اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو فون کرے، وہ اس لیے فون آپ نے کرنا ہے، لیکن کم از کم پتہ چل جائے گا اور وہ اٹھ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی ضروری سمجھتا ہو تو جواب دے دے گا، اور نہیں تو آپ بھی خاموش ہو جائے۔ اور 3 یا 4 گھنٹیاں ان کو پہنچی اور نہیں اٹھایا تو آپ تنگ نہ کریں، بس بند کر دیں۔ بہتر ہے کہ پیغام بھیج دیں۔ پھر لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، نہیں ہے تم پر اعتراض کہ داخل ہو جاؤ ایسے مکانات میں جو رہائشی نہیں ہے۔ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اس میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، اسٹور وغیرہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہے مسلمان مردوں سے جھکائے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکی کا باعث ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پہلے مرد کو کہا نگاہ نیچے کرو، شرمگاہ بچاؤ، سارا نقصان نگاہ کا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے شرمگاہ۔ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نابینا جو شرارت کرتا ہے وہ تو نابینا کی نگاہ نہیں ہے، نگاہ کی دلالت ہے، خواہشات اسی طرح ہی ہے، بلکہ نگاہ نہ ہونے کا ایک اور نقصان ہے، وہ یہ کہ نابینا جو ہوتا ہے وہ بے حیا بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حیا پیدا ہوتی ہے دیکھنے سے، وہ دیکھتا نہیں، تو وہ باتیں کرتے ہوئے یا ہاتھ لگاتے ہوئے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، جب تک کہ اس کو سریے سے پیٹ نہ دے۔ نابینا کی پٹائی عام طریقے سے نہیں ہوتا ہے، وہ سریے سے ہوتا ہے تاکہ وہ دکھ جائے اور آئندہ خیال رکھے۔ میں نے نابیناؤں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یا ایک مدرس تھا نابینا، توبہ، واقعی بعض لوگوں کو جو اندھا کیا ہے نا تو اللہ کا نعمت کا شکر لازم ہوتا ہے کہ اس کو واقعی اندھا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کوئی دور جا رہے تھے، دیکھا کہ سب لوگ نہا رہے ہیں اور ایک کنارے پر بیٹھا ہوا کندھے ہلا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو نہیں نہاتا؟ کہ جی میں تو نابینا ہوں، ڈوب جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، میں نہیں نہا سکتا۔ حق تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوئے، حق تعالیٰ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ کے آیا ہو؟ سب کو آنکھیں دیے اور ایک کو نابینا بنایا ہوا ہے، وہ غریب پریشان ذلیل و خوار بیٹھا ہے۔ اب تعالیٰ نے کہا موسیٰ رہنے دو، یہ میری مخلوق ہے، میں ان کو جانتا ہوں، کہ میں بھی تیرا کلیم ہوں، مجھے بھی یہاں بلاتے ہو، اعتماد کرتے ہو، دے دو اس کو آنکھیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جب واپس آئے دیکھا تو نابینا ٹھیک ہو چکا ہے، پانی میں کھڑا ہے اور سب لوگوں کو کیچڑ پھینک رہا ہے، اور کوئی بھی اندر تالاب میں نہیں اتر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمیں چھوڑتا ہی نہیں، ہم کیچڑ مارتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ کوئی دور جا کے کہا خدایا اس کی آنکھیں کیا، اس کی گردن بھی ذرا ٹیڑھی کرے، تو بہت شیطان آدمی ہے۔ حضرت کو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میرے تمام امور حکمت اور مصلحت سے لبریز ہے، روضۃ الریاحین اور الریاض المرتاض وغیرہ کتابیں۔ واقعی اللہ جتنا جانتا ہے اتنا مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہے مسلمان عورتوں سے یغضضن من ابصارهن، نیچے کرے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو۔ پہلے مرد سیدھا ہو جائے پھر عورت۔ معاشرے کے مرد جب پاک ہو، عورت اگر بازار سے بھی آئی ہے نا وہ بھی پاک دامن بن جائے گی، اور اگر مرد بدچلن بدفعل ہو، پاک بی بی جس سے کبھی لیلۃ القدر فوت نہیں ہوئی ہے وہ بھی ڈانس کرنے پر اتر آئے گی، یاد رکھنا۔ معاشرے کا اصل مدار مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ مرد کو پہلے سیدھا ہونا ہے۔ جس قوم کے مرد صحیح ہے اور پردہ نشین ہے، اس قوم کی عورتیں الحمدللہ شرعی پردہ کر رہی ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے بناؤ سنگار۔ عورتوں کی یہ ایک عادت ہے کہ جب وہ زیورات پہن لیتی ہے، قیمتی کپڑے، تو اب بھائی پڑوس والوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے، ایسا یہ خاص عادت ہے عورتوں کی۔ اور عورت کی نما مرد جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ عادت ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت نے اپنے لیے نتھ نہ بنوایا اور خاوند نے انگوٹھی بنائی اپنے لیے، تو بڑے پریشان تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا ایک چھوٹی سی دعوت کرتے ہیں، اس پہ لوگ آ جائیں گے، دیکھ لیں گے۔ تو کھانا پکوایا اور اس کا خاوند جو تھا وہ راستے میں کھڑا تھا، اور جس انگلی میں وہ انگوٹھی تھی نا اس کے ذریعے کہتا تھا کہ سب مرد لوگ میری انگلی کو دیکھ کے چلے،
جہاں یہ ہل رہی ہے اس طرف راستہ ہے، اس طرح چلے. اور اس عورت نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ادھر دیکھو کہ یہاں اندر خواتین آئے. تو یوں دونوں نے اپنے زیورات کا مظاہرہ کیا. اور ظاہر نہ کرے اپنا بناؤ سنگار، مگر وہ جو دکھائی دے اس میں سے، مجبوری ہے. علماء دین نے کہا ہے کہ خاتون کے بدن پر جو کپڑا ہے جیسے کرتا شلوار دوپٹہ، اس کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ ہے، اس لیے اوپر شال چادر برقع لینا ہوتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال دے اپنے اوپر دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، کیونکہ خاتون کا سینہ جو ہے محل شہوت ہے، اس کا ابھار بھی ہوتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، تو سب سے پہلے دوپٹہ اس پہ آ جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائے بناؤ سنگار، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے والدین کے لیے، او آبائے بولتہن، یا سسر کے لیے، او ابنائہن، یا بیٹوں کے لیے، او ابنائے بولتہن، یا خاوندوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنے جیسی عورتوں کے لیے. اس لیے کہا کہ عورتوں کے، کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کو دیکھ کر مردوں کو بتاتی ہے، ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو غلام ہے تمہارے، گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اب تابعین، یا کام کاج کرنے والے، نوکر چاکر، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جنہیں شہوت نہیں ہے مرد نما، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں خواجہ سرا، ہجڑے نامرد لوگ. ایسا آج کل پاکستان میں ان کی بھی تنظیم بن گئی ہے، اور ہلوی سیری رڑولی دیو گٹے گٹے پوزے ہو. بالکل رات کے 12 بجے ان گلیوں میں باقاعدہ روڈ پر بن ٹھن کے جو ہے ایسے چلتی ہے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کہا یہی ان کا ٹائم ہے تجارت کا، ان کا کاروبار اس وقت ہوتا ہے. ایسے گندے بھی معاشرے میں ہے کہ ان کو بھی بٹھا لیتے ہیں. یہ گھروں میں کام کاج کرنے والے ہوں اور غیر اولی الارباء، شہوت و اشتہا ان کو نہ ہو، یعنی ایسی باتیں ہی نہ کرتے ہو. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خواجہ سرا آتا تھا اور خدمت کرتا تھا، گھر میں آتا جاتا تھا، غیر اولی الارباء من الرجال. اچانک اس نے ایک شخص کو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف فتح کر کے دے دیا تو وہاں ایک عورت ہے، تقبل باربعین و تدبر بثمان، جو آتی ہے تو 4 چھڈے ہوتے ہیں، جب پلٹ جائے گی نہ تو کنٹی ہوئی. عربوں کے ہاں خوراک کم ہے، زمین خشک ہے، عورتیں دبلی پتلی ہوتی ہے، وہ موٹی عورت کو پسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کشتی جتنی بڑی ہو بیٹھنے میں آرام ہوتا ہے. اس لیے کہا انہا تقبل باربعین و تدبر بثمان. پیغمبر نے جو سنا آپ نے کہا آئندہ ادھر گھر میں نہ ہے، خبردار. اس نے تو عورت کا پورا جغرافیہ بتا دیا. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو جانتے نہیں عورتوں کی باریکیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو خیال ہی نہیں. ہائے ہائے کیا زمانہ تھا. میں اتنے بڑے قد کا تھا اور ایک گھر میں گیا، میں نے کہا دودھ ہے، تو اس سے ایک نوجوان لڑکی چیخ پڑی. اس نے کہا اللہ نے میرا منگیتر بھیجا، اس کو پکڑو، میں اس سے شادی کرتی ہوں. تیار لڑکا آ گیا.
میں گلاس بھی چھوڑ کے بھاگا. والدہ صاحبہ نے کہا دودھ نہیں لائے. میں نے کہا میں ان کے گھر گیا, انہوں نے ایسی باتیں شروع کی. تو والدہ نے کہا وہی آپ گھر کے اندر چلیں گے. میں نے کہا اور کیا, آپ نے مجھے کہا ہے کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ. کہو میں تجھے کہوں گی, تو پورا جہان ہے, کیوں جا رہا. پیچھے سے وہ خاتون آئی, گلاس بھر کے دودھ ہنس رہی تھی. میری والدہ نے کہا میرے بیٹے کو ڈرا دیا ہے. ایسا زمانہ تھا. بس اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اندر نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. اس 25-30 سال میں اتنا فرق آیا. چند سال پہلے محلے میں اتفاق سے کئی جان پہچان والوں کی شادیاں ہو گئی. اہل خانہ نے کہا کہ بجائے ایک ہی دعوت کر لیتے ہیں اور سب دوستوں کو کہو کہ خود بھی آئے اور ان کی دلہنیں بھی آ جائیں. گھر کھانا وانا کھا کے دعائیں خیر ہو جائے گی. لوگ خوش ہوتے ہیں. 7-8 دلہنیں جمع ہو گئی اور دولہے یہاں باہر نماز میں میرے ساتھ. تو ہمارے مولانا صاحب حسن مرحوم کے بڑے دلچسپ آدمی تھے. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ایک بچہ جو گھر آتا جاتا تھا, چھوٹا اتنا سا, لیکن وہ خاموش تھا بہت. ہم نے اسے بٹھایا اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ بتا سکو گے کون سی عورت زیادہ خوبصورت ہے دلہن؟ اتنی ساری آئی, آپ تماشا دیکھے ذرا. واللہ آسمان ٹوٹنے اور زمین پھٹنے کی ہے. اس نے بہت مشکل سے چپ چاپ رہا. جب ہم نے کہا نہیں بتانا پڑے گا, تو اس نے کہا کہ فلاں دلہن جو ہے نا وہ حسین ہے. ہم نے پوچھا لے کیوں؟ اس نے کہا کبرا سدیاہا. واللہ میری دم نکل گئی. خدا سورہ کا غور ہوتا کہ چلی تھی. کبرا سدیاہا, نہ رنگ نہ ڈنگ. اس نے کہا یہ بڑے بڑے ہیں. قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے جو اطلاع نہیں پاتے ہیں عورت کی باریکیوں پر. اس زمانے کے بچے تو بالکل عورت کو حاملہ کر دے گی. ایسے بدماشان ہے یہ تو ٹیلی ویژن اور VCR اور چینلوں کے سامنے پلتے بڑھتے ہیں. یہ تو وقت سے پہلے بالغ ہوتے ہیں. یہ ہنسنے کی ہے, یہ ٹھیک ہے آپ ہنسیں, لیکن یہ حقیقت و حکمت کا کلام ہے کہ ان بچوں سے بھی اب پرہیز کرنا ہے. ولا یضربن بارجلہن, نہ مارے پیر اگر پازیب پہنی ہوئی ہے. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ پتہ چل جائے وہ جو پوشیدہ ہے اس کا بناؤ سنگار. بعض عورتیں پھر ہاتھ ہلاتی ہے شرانگ شرانگ, تو چلنے میں پیر کو حرکت دیتی ہے تاکہ کڑنگ کڑنگ پازیب کر لے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانوں. اللہم انا نتوب الیک, اللہم انا نسألک التوبہ, اللہم تقبل توبتنا. دائم توبہ کرتے اور ہماری توبہ قبول فرما. نسل و نسب میں پاکان پیدا فرما. لعلکم تفلحون. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, اور نکاح کر لو بے خاوندو عورتوں کی تم میں, اور وہ جو نیک غلام ہیں تمہارے. وَإِمَائِكُمْ, اور کنیزیں. یعنی کوشش یہ کرو کہ معاشرہ کے اندر بے زوج کوئی نہ رہے, کیونکہ نقصانات کرے گا. پشاور میں بارش ہوئی تھی بہت زیادہ, بارش تو ہوتی رہتی ہے. ایک دالان کے نیچے برانڈے میں کافی نوجوان جمع تھے, گپ شپ لگا رہے. تھوڑی سی بارش رک گئی. ایک بوڑھی عورت ڈنگوری لگاتی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی. وہ بھی بارش ہوئی تھی تو موڈ میں تھی. اس نے بچوں کو دیکھ کے کہا کہ تم کیا ہنس رہے ہو, کیوں یہاں جمع ہو؟ لڑکوں میں ایک لڑکا حکیم مزاج کا تھا, عقل مند تھا وہ. اس نے کہا اماں آپ کو کیا پتا ہے, کیا زبردست فیصلہ ہوا ہے. کیا فیصلہ؟ کہ یہ فیصلہ ہوا
کہ ہر وہ عورت جو 40, 50, 60, 70 سال کی ہے اس کے ساتھ 30, 40, 35, 25 سال کا نوجوان قانوناً نکاح کرے گا. تو اس بوڑھی عورت نے لنگوری پھینکی اور کہا پشاور اب پشاور ہوا پہ ہور اس پہ ہور خوشحال چھوڑے گا گھر کے بما سب پہ اور نکاح کراؤ. ایام ایم کی جمع ہے بیوہ کو کہتے ہیں. صرف مرد نہیں وہ عورت نہیں وہ مرد بھی جس کی بیوی نہیں ہے ان کی شادی کراؤ. والصالحین من عبادکم اور نیک جو تمہارے غلام ہیں شاگرد خادم ہیں سب کی شادیاں کراؤ. وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری کنیزیں. یہاں شادیوں میں بہت تکلیف ہے. حسب منشا رشتہ نہیں ملتا. وقت پر یہ قبول نہیں کرتے بعد میں رشتے آتے نہیں ہیں. کئی گھرانوں میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں. اللہ رب العالمین ان کو مستقبل کا بہترین رشتہ عطا فرمائے. ایک آدمی میرے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور بہت روتا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں ایک کی جگہ 8 کے 8 بالے ہیں ایک رشتہ نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی شرط نہیں بس مسلمان ہوں. تو میں نے کہا کل ختم بخاری ہے 300 کے قریب مجھ سے بخاری پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. ان میں آپ 8 نوجوان پسند کر لیں. ہمیں بخاری شریف کے ختم میں اجتماعی نکاح پڑھ لوں گا. آپ ان کو مکان کا انتظام کریں مہر کا کریں کیونکہ تو مسافر ہیں. ایک بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہنیں یا تمہاری بیٹیاں کبھی بے نوا نہیں ہوگی. وہ بے وفائی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہمیں درس میں استاد کی اجازت سے شادی ملی ہے. عمر بھر وہ اس کی غلامی کریں گے. تو جیسے ہی سنا یقین کرو اس پر بالکل غشی تاری ہو گئی. طالب کو یہ تو میں بہت مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا پھر ذلیل ہوتے رہو اور اسی طرح ہی اپنے گھر کو تباہ و برباد کر لو اور بیویوں کا یہ تو ان کا ایمان ہے. طالب میں کیا ہے بے حسین جمیل 5 وقت عابد زاہد پاک صاف جوانی اور پوری زندگی دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ماں باپ گھر بار سب چھوڑ کے علوم پڑھنے مسافر بیٹھا ہے. شادی تو بہت معمولی چیز ہے. طالب کا تو وہ اکرام ہونا چاہیے کہ سطح الارض پر اس کی نظیر نہ ہو. لیکن افسوس کہ ان میں وہ سوچ وہ شعور نہیں آیا. یکونوا فقراء وہ شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے. قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک غلام پسند آیا. بازار میں بک رہا تھا. بادشاہ نے اسے خریدا اور آزاد کر کے اور اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کرایا. اب ظاہر ہے یہ غریب عاجز مسکین تھا اگرچہ بادشاہ کو پسند تھا اور وہ تو بڑی لینڈ لارڈ اور شہزادی تھی. روز جھگڑا ہوتا تھا. دیکھو اپنا وقت نہیں بدلتا. معمول کے مطابق وہی آیا. اب میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا تو وہ کہتی تو غلام تھا میرے باپ نے آزاد کیا. تو ایک دن اس نے کہا کہاں آزاد کیا؟ ان سے چھڑا کے اور تیری غلامی